إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اس اجلاس کے ذی وقار صدر محترم استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، میرے رفیق کار فضیلت الدکتور الیاس اعظمی صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، کلیت الحدیث کا محترم مینجمنٹ اساتذہ، اور میرے برادر گرامی قدر بھائی شاکر احمد صاحب، جامعۃ الامام سید نذیر حسین محدث دہلوی سے جڑے اور منسلک تمام ہی طلبہ و طالبات، اور آج کے اس اجلاس کے معزز سامعین اور سامعات. جامعۃ الامام سید نذیر حسین محدث دہلوی اس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کی یہ سعادت جو حاصل ہوئی ہے، اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. چونکہ ہم سب یہاں حدیث کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، حدیث کی نسبت سے اکٹھا ہوئے ہیں، اس لیے میں اپنی تمہید کو طول نہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز محدث العصر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت سے، یا یوں کہیے کہ ان کی ایک عبارت سے کرنا چاہتا ہوں، جس میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی تاثیر کو بیان کیا ہے کہ علم حدیث اپنے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو کہاں تک متاثر کرتا ہے، ان پر کہاں تک اثر انداز ہوتا ہے، اور ان کے ظاہر و باطن میں کیا تبدیلی اس علم سے آتی ہے. امام البانی کا مشہور مقولہ ہے، وہ کہا کرتے تھے: علم الحدیث برکتہ فی تقویم خلق المحدث اولا، ثم فی فکرہ و مذہبہ ثانیا، فإذا رأيت حدیثیا لم يتحسن خلقہ ولم يستقم فكره فاعلم أن دراسته للحديث لأمر دنيوي قد يكون للمال وقد يكون للظهور، فمشكلة من يشتغلون بالحديث أنهم لا يتأثرون به. ابیزر سے لکھے جانے کے قابل ہے امام البانی کی عبارت. حدیث کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس عبارت پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. بڑا پیغام ہے اس عبارت کے اندر. امام البانی فرماتے ہیں کہ علم الحدیث برکتہ فی تقویم خلق طالب اولا فی خلق المحدث اولا. علم حدیث کی پہلی برکت یہ ہے کہ وہ سیدھے انسان کے اخلاق کو بدل کے رکھتا ہے.
حدیث کی سب سے پہلی برکت کہ حدیث پڑھنے والے کے اندر نبوی اخلاق آتے ہیں اور آنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق، جن اخلاق سے دوست و دوست، جن اخلاق سے آپ نے دشمنوں کے دل فتح کیے، وہ اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے. کہا برکت حدیث کا پہلا مظہر یہ ہے کہ علم حدیث اخلاق کو بدل کے رکھتا ہے. اور پھر کہا ثم فی فکری، علم حدیث کی دوسری برکت یہ ہے کہ وہ محدث اور طالب حدیث کی فکر کو بدل دیتا ہے. انسانوں کا انداز تفکیر الگ الگ ہوتا ہے. محدثین کا ایک طرز فکر رہا ہے، محدثین کا ایک طرز تفکیر رہا ہے جو اوروں کے مقابلے میں اس خصوصیت کا حامل ہے کہ کبھی بھی انہوں نے فکر اور عقل کو نصوص پر حاکم نہیں بنایا. معتزلہ نے، عقل پرست طبقوں نے فکر کو اور عقل کو نصوص پہ ترجیح دی. محدثین نے ہمیشہ اپنی فکر کو، اپنی عقل کو نقل کے تابع رکھا. تو محدثین کا اپنا ایک خاص انداز فکر ہے، ان کا ایک خاص طرز تفکیر ہے. تو کہا علم حدیث کی برکت کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ طالب حدیث کے اندر محدثین کا طرز تفکیر پیدا ہوتا ہے. اور پھر تیسرا اثر کہا ثم فی فکرہ و مذہبہ ثانیہ. تیسرا اثر یا علم حدیث کی برکتوں کا تیسرا مظہر جو محدثین کی زندگی، محدث اور طالب حدیث کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے، مسلکی ناحیے سے، فقہی مذہب کے ناحیے سے، کہ وہ ہمیشہ آراء الرجال پہ نصوص کو مقدم رکھتا ہے. فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ حَدِيثِيًّا لَمْ يَتَحَسَّنْ خُلُقُهُ، اگر آپ حدیث کے کسی استاد کو، کسی طالب علم کو دیکھو، پڑھنے پڑھانے میں تو بڑا ماہر ہے مگر نبوی اخلاق سے محروم ہے. فَإِذَا رَأَيْتَ حَدِيثِيًّا لَمْ يَتَحَسَّنْ خُلُقُهُ وَلَمْ يَسْتَقِمْ فِكْرُهُ، یہ حدیث کا طالب علم ہے، حدیث کا استاد ہے اور فکر اس کی اعتزالی ہے. فَفَمَنَّ دِرَاسَتَهُ لِلْحَدِيثِ لِأَمْرٍ دُنْيَوِي، تو جان لو کہ اس کی نیت ہی میں کھوٹ ہے. اس کی نیت اگر درست ہوئی ہوتی تو علم حدیث کی یہ برکتیں اس کی زندگی میں نظر آئی ہوتی. فَمُشْكِلَةُ مَنْ يَشْتَغِلُونَ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُمْ لَا يَتَأَثَّرُونَ بِهِ. فرماتے ہیں امام البانی کہ علم حدیث کو مشغلہ بنانے والوں میں یہ مسئلہ ہے کہ علم حدیث کا جو اثر اپنی عملی زندگی میں قبول کرنا چاہیے وہ قبول نہیں کرتے. یہ سمجھیے کہ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں نے مناسب سمجھا کہ اسی گفتگو امام البانی کی اس قیمتی نصیحت سے میں اپنی گفتگو شروع کروں. محترم حضرات، حدیث کی اہمیت، حدیث کی عظمت، اس پہ مجھے کچھ زیادہ بولنا نہیں ہے. الحمدللہ آپ میں سے ایک ایک طالب علم، ایک ایک نوجوان الحمدللہ علم حدیث کی اہمیت اور علم حدیث کی عظمت سے واقف ہے. قرآن مجید کی تفسیر حدیث ہے، قرآن مجید کی شرح حدیث ہے، وحی کی دوسری شکل حدیث ہے. قرآن اگر وحی جلی ہے تو حدیث وحی خفی ہے. قرآن اگر وحی متلو ہے تو حدیث وحی غیر متلو ہے. اور جس طرح رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہی آیت حدیث کی حفاظت کی بھی ضمانت دیتی ہے. جیسے علامہ ابن حزم نے حفاظت حدیث کے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ حفاظت قرآن کے دو پہلو ہیں. ایک ہے متن قرآن کی حفاظت، نص قرآن کی حفاظت، اور ایک ہے معنی قرآن کی حفاظت، شرح قرآن کی حفاظت، تفسیر قرآن کی حفاظت. اس اعتبار سے فرمانے باری تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت جہاں حفاظت قرآن پہ دلالت کرتی ہے وہیں حفاظت حدیث پہ بھی دلالت کرتی ہے. محدثین کی مبارک جماعت
جس نے کہ علم حدیث کی حفاظت کا پہلے اس کی روایت کا بیڑا اٹھایا اور علم حدیث کی حفاظت کی، حدیث کی امانت کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ، کلیت الحدیث، اس کا نصاب، اس کا نظام تعلیم اور اس کا سلیبس، اس میں طلبہ سب سے بڑی چیز جو پڑھتے ہیں وہ یہی کہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے روایت حدیث، حفاظت حدیث، شرح حدیث کے لیے محدثین نے کیا کیا کوششیں کی، کیا کیا مشقتیں اٹھائیں۔ آپ محدثین کی عظمتوں کو اگر ہم گنانے چلیں، محدثین کی مبارک جماعت، جس جماعت کے احسانات قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں پر رہیں گے کہ انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی طرح حدیث کو بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے محفوظ کر دیا۔ اب بہت سارے اعزازات ہیں جو ان کے نصیب اور ان کے مقدر میں آئے۔ دیکھیے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اللہ نے سورہ توبہ کی آیت میں کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ اس وقت کہا جب جہاد قائم تھا، اللہ نے کہا کہ سارے اہل ایمان کو جہاد پہ نہیں نکل جانا چاہیے، اہل ایمان میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جنہیں طلب علم کے لیے نکلنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے وطن لوٹیں، اپنی قوم لوٹیں، اپنے شہر لوٹیں، اپنے علاقے لوٹیں، وَلِيُنذِرُوا، اور انذار کا فریضہ انجام دیں۔ یہ آیت جو طلب علم کے لیے سفر کرنے کی بات کرتی ہے، طلب علم کے لیے سفر کرنے کا معنی دیتی ہے، طلب علم کے لیے سفر کا تصور پیش کر رہی ہے۔ عہد نبوت میں تو طلب علم کے لیے سفر نہیں ہوتا تھا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، طلب علم کے لیے کوئی اسفار نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ مرکز علم تو نبی تھے اور صحابہ موجود تھے آپ کے ساتھ، اور نبی موجود تھے صحابہ کے ساتھ، وہاں سفر کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جس طرح جہاد کے لیے نکل رہے ہو، شہر چھوڑ کے شہر جا رہے ہو، علاقہ چھوڑ کے نئے علاقوں کو جا رہے ہو، طلب علم کے لیے ایسا کیوں نہیں نکلتے؟ یہ دراصل یہ آیت اپنے اندر معنی رکھتی ہے، پیشن گوئی کی حیثیت ہے یہ کہ وفات نبوی کے بعد، عہد خلافت راشدہ کے بعد، روایت حدیث، طلب حدیث، علم حدیث کے لیے محدثین کرام نے اسفار کا جو سلسلہ شروع کیا، جو تقریباً ابتدائی 3 صدیوں تک تو پورے شباب پر رہا، اور طلب علم کی اولین شرط یہ قرار پائی سفر کرنا۔ کوئی اپنے گھر بیٹھا رہے، اپنے شہر بیٹھا رہے اور طلب علم کے لیے اس نے سفر کی زحمت گوارا نہ کی، اس کو طالب علم ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی کو طالب علم سمجھا جاتا تھا جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، اسفار کرے اور سفر کی مشقتیں جھیلے اور برداشت کرو۔ آپ جانتے ہیں ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کا سفر کر کے محدثین نے یہ حدیث جمع کی۔ بڑے اعزازات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں جو محدثین کی اس جماعت کے نصیب میں آئی۔ پیارے نبی نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى له من سامع۔ اللہ تر و تازہ رکھے، شاد و آباد رکھے اس بندے کو جو میری کسی بھی بات کو سنتا ہے، اسے خود یاد رکھتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس دعائے نبوی کے سب سے زیادہ امت میں اگر کوئی مستحق ہیں تو وہ محدثین ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث ہے، جن کے شب و روز اور لیل و نہار کی مصروفیت حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے سب سے زیادہ مستحق یہی خوش نصیب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی سعادت بھی امت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ بھی محدثین ہیں،
کہ کوئی بھی محدث حدیث بولتے ہوئے، حدیث لکھتے ہوئے قال رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے بغیر نہیں جاتا، کہے بغیر نہیں جاتا۔ خیر یہ تو فضیلتوں کی بات ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں کو فنا کر کے حدیثوں کی حفاظت کر دی۔ اس کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسانید، معاجم کی شکل میں محفوظ کر دیا اور یہ امانت امت کے حوالے کر دی۔ آج ہم علم حدیث کے حوالے سے وہ فتنے دیکھ رہے ہیں جو فتنے کے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کے طور پہ حدیثوں میں بیان فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مقام حدیث بتایا اس حدیث میں اور کہا کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ اسی جیسے ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے، وہیں آپ نے یہ بھی فرمایا مستقبل میں حدیث کے حوالے سے آنے والے فتنے کی طرف آپ نے صاف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا الا یوشک رجل شبعان علی اریکتی، قریب ہے وہ زمانہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہوگا علیکم بہذا القرآن، لوگوں قرآن کو لازم پکڑو، قرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوه، قرآن میں جس کو حلال جانو بس وہی حلال ہے، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه، اور قرآن نے جسے حرام قرار دیا بس حرام وہی ہے۔ آپ نے پیشن گوئی فرمائی فتنہ انکار حدیث کی، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ہندوستان اس فتنے میں سب سے آگے رہا۔ مصر کے بعد فتنہ انکار حدیث میں مگر عالمی پیمانے پر اگر کسی کا نام آتا ہے تو ہمارا ملک ہے۔ بڑے بڑے منکرین حدیث یہاں پیدا ہوئے، نیاز فتح پوری، برق جیلانی، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی، اسلم جے راج پوری، ایک طویل فہرست ہے۔ انہوں نے علم حدیث کے حوالے سے ایسے شبہات پیدا کیے کہ اہل علم کو ان کے شبہات کا جواب دیتے دیتے نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا۔ اور چونکہ یہ جتنے منکرین حدیث تھے ان میں بعض بڑے بڑے ادیب تھے، نیاز فتح پوری اردو کا جانا ہوا ادیب، فصاحت تھی، بلاغت تھی، ادبی چاشنی تھی، تو اس نے علم حدیث پر جو شبہات پیدا کی تو افسوس ہے کم علم لوگ، بے علم لوگ ان کے شبہات کو دلیل سمجھ کر حدیث کے سلسلے میں اپنی متاع یقین کو گنوا بیٹھے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھو آج ملک ہندوستان میں جو مذہب سے دور ہیں، بے دین ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مذہبی مزاج رکھتے ہیں وہ مسلمان، مذہبی ذہن جو رکھتے ہیں وہ مسلمان، ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ حدیث کے سلسلے میں ان کا ذہن صاف نہیں ہے۔ آج اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے علماء میں بھی اس سمت میں کام کرنے والے، حدیث کو لے کر جو شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، حدیث کی حجیت کے حوالے سے جو بے اعتمادی کی فضا پھیلائی جا رہی ہے، اس پر کام کرنے والے بہت کم ہیں، سماج میں بہت کم ہیں۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا ہاسپٹل کی قریب، تو وہاں لوگ بتائے کہ یہاں ایک نوجوان تھا، وہ بڑا دیندار، بڑا مذہبی، اور اتنا دیندار اور علم سے اتنا لگاؤ، علم سے اتنا شغف کہ اگر امام صاحب نہ رہیں تو نمازیں پڑھا لیا کرتا ہے، قرآن کا کافی حصہ یاد ہے، کبھی خطیب نہ آئے تو جمعہ کے خطبے دے لیا کرتا ہے، ساری بستی کی رہنمائی وہ کیا کرتا تھا، ساری بستی کی رہبری وہ کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں تاخراتوں میں اسے تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا، تو اچانک اس کے افکار و خیالات، نظریات میں
حیرت انگیز تبدیلی سننے کو ملی. اور اس نے پوری تقریر جو تاخرات میں کی بخاری مسلم اور کتب ستہ کے خلاف کی. یہ سب 3rd سینچری کی لکھی ہوئی کتابیں، 3ری صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتابیں، حدیث محفوظ نہیں ہے. کیا ہوا؟ دیندار نوجوان جو بستی کو سنبھال کے لے چل رہا تھا، کہتے ہیں نیٹ پہ بیٹھا، انٹرنیٹ پہ بیٹھا اور کسی منکر حدیث سے رابطے میں آ گیا. اس منکر حدیث نے اس کے ذہن میں ایسے شبہات ڈالے کہ اپنی متاع یقین گوا بیٹھا. ان شبہات کو لے کے علماء سے رجوع نہ کیا، علماء سے سوال نہ کیا، ان شبہات کو دلیل سمجھ بیٹھا. اور نعوذ باللہ یہ نوجوان جو پوری بستی کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتا تھا، حدیث کے سلسلے میں بے اعتمادی کا شکار ہو کے تقریر کر رہا ہے کہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی یہ سب جو ہے افسانوی روایتیں ہیں، ان کی کوئی تاریخی استنادی حیثیت نہیں ہے. ایسے فتنے بہت ہیں، ایسے فتنے بہت ہیں. آج امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے علم حدیث کی جو حفاظت کی ہے اور علم حدیث کو کیسے محفوظ کیا ہے. منکرین حدیث کے شبہات کا جواب دیکھیے کیا ہوا جانتے ہیں؟ منکرین حدیث کے شبہات جو لوگوں کے دل و دماغ پہ اثر کر گئے، اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا، جیسے میں نے کہا وہ ادیب تھے. زبان، زور بیان، زور قلم، زور زبان، اور ان کا رد کرنے والوں کے پاس وہ فصاحت اور بلاغت نہ تھی. آج بھی ان کے شبہات کتنے ذہنوں کو متاثر کر رہے ہیں. امت کو بتانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے علم حدیث کی تحقیق کے لیے جو اصول بنائے، جسے ہم علم مصطلح الحدیث سے تعبیر کرتے ہیں، علم الجرح والتعدیل سے تعبیر کرتے ہیں، علم الرجال سے تعبیر کرتے ہیں، یہ دنیا میں علم و تحقیق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے. واللہ العظیم محدثین نے علم حدیث کی حفاظت کے لیے جو معیار قائم کیا، دنیا نے علم و تحقیق کے باب میں اس سے اونچا معیار نہیں جانا ہے. کسی قوم کے پاس، زمین کی کسی امت کے پاس تحقیق کا ایسا معیار پایا نہیں جاتا ہے. آج ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں، ہمارے نبی نے کہا، ہم پوری سند دیتے ہیں، پورا پروف پیش کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات. دنیا پوچھے کیا گارنٹی کہ تمہارے نبی نے کہا، کیا ثبوت؟ آج حدیث کا ادنا سا طالب علم بھی سند کے پورے ثبوت پیش کر سکتا ہے. میں نے یہ بخاری اپنے فلاں استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھی، اور سلسلہ جائے گا امام بخاری تک، اور وہاں سے پھر سند کا سلسلہ چلے گا. کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس، دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس اپنے مذہبی رہنما، رہبر اور اپنے نبی اور پیغمبر کے حوالے سے کوئی ایک مستند روایت بھی نہیں پائی جاتی. دنیا کی کوئی قوم اپنے نبی کے حوالے سے سند کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتی. عیسائیوں کے پاس کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کسی حدیث کی سند ہے، اور وہ بھی بالکل آدھا سفر وہ طے کرتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ سند ختم ہو جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہی نہیں. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے کہ ہر بات، ہر عمل نبی کا یہ امت ثبوت کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ ہمارے نبی نے کہا اور ہمارے نبی نے کیا. اور دیکھیے محدثین نے سند کے ہر راوی میں دو چیزوں کی شرط رکھی بنیادی طور پر، جسے ہم اپنے الفاظ میں اگر کہیں علمی اصطلاح سے ہٹ کر، صالحیت اور صلاحیت. حدیث تبھی معتبر ہوگی، مستند ہوگی، صحیح کہلائے گی، حسن کہلائے گی جب حدیث کی سند میں موجود ہر راوی صالحیت کے اعتبار سے بھی اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی کھڑا ہو جائے. نیک ہو، صالحیت نیک ہو، متقی ہو، خدا ترس ہو، اور وہیں صلاحیت حافظہ غیر معمولی ہو، اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہو. فرض کرو کہ ایک آدمی اپنی جگہ بڑا قابل ہے، بلا کی صلاحیت ہے، بلا کی ذہانت ہے، مگر اگر صالحیت نہیں ہے، محدثین اس سے حدیث نہیں لیتے تھے. اور الٹا اپنی جگہ کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، خدا ترس کیوں نہ ہو، اگر
صلاحیت نہیں ہے، حافظہ نہیں ہے، حدیث نہیں لیتے تھے اس سے، قبول نہیں کرتے تھے. کہا جاتا تھا ایسے کتنے راوی ہیں یستنزل بدعائہم المطر، کہ وہ اللہ کے نزدیک کتنے مقبول ہیں کہ ابھی ہاتھ اٹھائیں تو بارش ہو جائے، ابھی ہاتھ اٹھائیں تو بارش ہو جائے، اتنے مستجاب الدعوات ہیں. مگر حدیث ان سے نہیں لی جاتی، اس لیے کہ عبادت میں مشغول رہ کر انہوں نے اپنی صلاحیت ضائع کر دی، حافظے کو ضائع کر دیا. اور علم حدیث کی حفاظت کے لیے جیسی یادداشت اور جیسا حافظہ تھا، اس حافظے کی وہ حفاظت نہ کر سکے. اور آج حضرات محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی کوششوں اور اللہ رب العزت نے حدیث رسول کی حفاظت جس طرح اور جس پیمانے پر کی ہے، تو دیکھیے اللہ رب العزت کی تائید نصرت کے مظاہر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. حدیث کے طلباء سب جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ گزشتہ صدی میں 20ویں صدی، اس میں ہم 21ویں صدی میں ہیں، 20ویں صدی میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، جو گزشتہ صدی کے جانے مانے محقق تھے، پیرس میں رہتے تھے، حیدرآباد کے تھے، پیرس میں رہتے تھے، غیر معمولی تحقیقی کام انہوں نے کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے وہ دنیا کی کسی غالباً جرمن کی لائبریری سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، جو صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کہیں سے کھنگال کے نکال لیا، ڈھونڈ نکالا. صحیفہ حمام ابن منبہ، حضرت حمام ابن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیثیں سنی تھیں ان کو لکھ رکھا تھا، وہ ساری حدیثیں جمع کی تھی ایک صحیفے کی شکل میں. یہ صحیفہ گم ہو گیا تھا. اہل علم اس صحیفے کا ذکر تو کرتے تھے لیکن کہتے تھے کہ دنیا میں موجود نہیں ہے، مفقود ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو غالباً جرمن کی لائبریری میں، برلین کی لائبریری سے اس کا مخطوط مل گیا. انہوں نے اس کو تحقیق کر کے منظر عام پہ اس صحیفے کو لائے ہو. اب دیکھیے گا، بالکل پہلی صدی ہجری میں لکھی ہوئی کتاب گویا حدیث کی، وہ کتاب جو فرسٹ سینچری میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں سب کس کی حدیثیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ہیں، جن سے ڈائریکٹ حمام ابن منبہ نے سنا اور سن کے لکھ لیا. اور اس صحیفے کی دریافت کو اہل علم نے کہا کہ یہ منکرین حدیث کے لیے ایک زبردست تماچا تھا اس صحیفے کی دریافت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں، اس صحیفے میں حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کا مقارنہ کیا گیا صحیحین اور کتب ستہ میں موجود حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں سے. دیکھو، حضرت ابو ہریرہ سے حمام ابن منبہ نے پہلی صدی میں لکھا، وہ اس پہلی صدی میں وہ حدیثیں کس شکل میں تھی وہ اس صحیفے میں موجود ہیں. اور بعد میں یہی حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ان کے دوسرے تلامذہ کے ذریعے سے سفر کر کے پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی تک پہنچی. اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں وہی حدیثیں آئیں. اہل علم نے مقارنہ کیا کہ ابو ہریرہ کی وہ حدیثیں جو فرسٹ سینچری میں لکھی گئیں، جب یہ تھرڈ سینچری تک پہنچی ہیں، بالکل جیسے پہلی صدی ہجری میں وہ تھیں، جس شکل میں تھیں، جس صورت میں تھیں، جس مقدار میں تھیں اور جن الفاظ میں تھیں. 2-2.5 صدیوں کا سفر کرنے کے باوجود حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیثیں انہی الفاظ میں، اسی صورت میں، اسی شکل میں صحیحین اور کتب ستہ وغیرہ میں پائی گئیں، جو اس بات کی ضمانت تھی کہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے تحقیق کے لیے جو معیار قائم کیا ہے وہ سچا معیار ہے. اس معیار نے احادیث رسول کی حفاظت کی ہے اور پوری حفاظت کے ساتھ حدیث کی امانت کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ آج اس رخ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ احادیث کے حوالے سے عقلانیت پرست طبقہ جو شبہات پیدا کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ حدیث کے حوالے سے جو شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، ان سب کا تتبع کر کے ان کا ہر زبان میں مسکت جواب دینے کی ضرورت ہے. ورنہ
اگر ہماری توجہ اس جانب نہ ہوئی تو ہمارے اچھے اچھے دیندار نوجوانوں کے سلسلے میں بھی اندیشہ ہے، اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ اپنی متاع علم و یقین کو کہیں گوا نہ بیٹھے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جامعۃ الامام سید نذیر حسین محدث دہلوی، دیکھو پہلے اس کا نام صرف کلیۃ الحدیث تھا، بعد میں اسے جامعہ کا نام دیا جامعۃ الامام سید نذیر حسین محدث دہلوی۔ یہ دراصل یہ جو نام ہے یہ ادارے کے ذمہ داروں کے جو اعلیٰ اہداف ہیں، مستقبل کے منصوبے ہیں اور ان کی سوچ کتنی بلند ہے، یہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا مدرسہ حدیث جس شان بان سے یہاں قائم تھا ہندوستان میں، اور اس مدرسہ حدیث کے جو اثرات عالمی پیمانے پر ہوئے ہیں، تو کلیۃ الحدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ علم حدیث کی عالمی پیمانے پہ خدمت کرنا۔ ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذمہ داروں کی ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے، اور علم حدیث کے حوالے سے وقت کے چھوٹے بڑے جو بھی فتنے ہیں، اللہ اس ادارے کے فارغین کو ان فتنوں کے سد باب کا ذریعہ بنائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔